السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ یہ اس سورت میں چھٹا واقعہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے سچے نبی، یعنی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق اور نبی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اس کو اونچی جگہ پر، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اور اٹھایا ہم نے اس کو بلند جگہ پر۔ تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے ہیں تو آپ نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور بعض بنی اسرائیلی روایات کے مطابق ان کی وفات بھی چوتھے آسمان پر ہی ہوئی ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کے لیے گئے لیکن ادھر ہی ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ بلند مرتبہ نبی ہیں، اور بہت سے مفسرین کے مطابق یہ نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ بہرحال یہاں اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے، یعنی نبیوں میں سے بھی یہ بلند مرتبہ ہیں۔ من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہی ہیں، کہ ادریس علیہ السلام ہیں، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، انہی میں سے آگے نوح علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو ایسے ہی یعنی کچھ وہ انبیاء جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آئے، وہ تقریباً ان لوگوں کی اولاد تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور کچھ وہ نبی ہیں جو اس سے پہلے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے جن کو چن لیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہاں سجدہ کیا جائے گا، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اس سجدے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بھی نہیں باندھے جاتے، اور اس سے سلام بھی نہیں پھیری جاتی، بلکہ سجدہ تلاوت میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جایا جائے، اور تسبیحات جتنا دل چاہے پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جایا جائے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس خلیفہ بنے ان کے بعد خلفٌ، خلیفہ بننا یا خلف سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، یعنی ان کی اولادیں ان کے بعد ان کی خلافت میں آئیں۔ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان قریب وہ ڈال دیے جائیں گے غی جہنم میں۔ تو اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب پہلے یعنی جو لوگ تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والے خلیفہ اچھے لوگ تھے، پھر ان کے بعد ناخلف آ گئے، یعنی بے عمل قسم کے لوگ آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ضائع کیا نہیں کہا،
بلکہ کہا نماز کو ضائع کیا، جس کا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ نماز کا ضائع کرنا ایمان کے ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو مومن نہیں کہیں گے، بلکہ مومن وہ ہوگا جو نماز پڑھے گا۔ تو نماز اس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پھر دوسری برائی ان کی یہ بیان کی گئی ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی انسان کی بہت سی شہوات و خواہشات ہوتی ہیں جن کے پیچھے لگ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی جنسی خواہشات کو نکاح کے بغیر زنا کی صورت میں پورا کرنا، یا اسی طرح مال کی حرص، مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنا، یا اس کی زکوٰۃ نہ دینا، یا اسی طرح یعنی انسان کا اس طرح سے غصہ کرنا کہ وہ کفر کی طرف بڑھ جائے، یعنی دین کے کاموں پر غصہ کرنا، اور اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ انسان کے لیے یہ خواہشات کو ختم کرنے والی اور فطری جذبے کو پورا کرنے والی یہ بات ہے کہ انسان کے اندر جو ایک مقابلے کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ اس کو دشمن کے ساتھ مقابلے میں خرچ کر دے تو اس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی حدود سے تجاوز کرنا، پھر شرک کرنا اور دیگر ایسے تمام افعال جو اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر منع کیے ہیں، ان کا ارتکاب کرنا، یہ یعنی کھانے پینے میں بھی خواہشات کی پیروی ہے کہ مثلاً حرام کھانا، لباس میں خواہشات کی پیروی یہ ہوگی کہ ایسا لباس پہننا جو غیر شرعی ہے، اسی طرح اپنے وقت کو غیر شرعی کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب چیزیں یہ واتبعوا الشہوات میں آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگ غی یعنی بہت گہرے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، یا پھر غی یہ جہنم کے ایک بہت نچلے طبقے کا نام بھی ہے کہ جہنم کا ایک بدترین درجہ ہے یہ، استغفر اللہ، جس میں یہ بے ایمان لوگ ڈالے جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مگر جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگرچہ گناہوں کے ڈھیر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب ایک بندہ پوری شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگ لے، تو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے گا، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر ہی نہ سکے، مہلت ہی نہ ملے، کہ جس طرح ایک پھسل جانے والا شخص اگر اس نیت سے پھسلے کہ وہ اٹھ جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کو اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے، یا وہ پھسلتا پھسلتا کہیں دور ہی نکل جائے کہ دوبارہ کنارے پر آ ہی نہ سکے۔ تو اس لیے شریعت میں نیت کے ساتھ گناہ کرنے سے روکا گیا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ نہ کرو کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گی، یا میں یہ نیکی چھوڑ کر کسی اور دوسری نیکی کو کسی اور وقت میں کر لوں گی۔ ہاں البتہ اگر ایک وقت میں دو نیکیاں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو پھر چھوٹی چھوڑ کے بڑی کر لینا، یہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہی ہو سکیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نیکیاں ہی کر لیں، یا چھوٹی کو چھوڑ کر بڑی کر لیں، لیکن اس ارادے سے چھوٹی نیکی کو مت چھوڑیں کہ آج میں یہ نفل نہیں پڑھتی یا میں نماز نہیں پڑھتی تو کل روزہ رکھ لوں گی، ہو سکتا ہے کہ کل کا دن بندے کی زندگی میں آئے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنت ہے یہ ہمیشہ کی جس کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے۔ یہاں عبادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میرے بندے، اس کے بندے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کی علامت ہے کہ اللہ ان انسانوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، بے شک اس کا وعدہ ہے پورا ہونے والا، یعنی اللہ کے وعدے میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما
وہ نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ گوئی مگر سلام کہنا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا صبح شام۔ یعنی جنت میں ایک تو وہ بیہودہ گوئی نہیں سنیں گے۔ بیہودہ باتوں میں ایک تو فضول قسم کی گفتگو آ جاتی ہے جو شریف لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، مثلاً فحش گفتگو یا لڑائی جھگڑے کی گفتگو۔ لو ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو عہد معاہدے ہوں لیکن پورے نہ کیے جائیں۔ تو جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا مگر صرف سلامتی ہی سلامتی، یعنی خیر ہی خیر ہوگی، اچھائی ہی اچھائی ہوگی، اور ان کے لیے اس میں صبح اور شام رزق ہوگا۔ یہاں صبح شام کہہ کر تسلسل قائم کیا گیا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کھانے کو ملے گا اور شام کو۔ اتنا لمبا وقفہ تو دنیا پر بھی بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں نا کہ دن رات کی محنت، اسی طرح یہاں صبح شام کا ذکر کیا گیا۔ مطلب یہی ہے کہ بکثرت جتنا جنتی چاہے گا اتنا ہی اس سے وافر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس شخص کو کان تقیہ جو پرہیزگار ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے نیکی کرنے والوں کی عزت افزائی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ نورثو ہم وارث بنائیں گے۔ ورثہ تو وہ چیز ہوتی ہے جو بڑوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو جنت کس کا ورثہ ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں ٹھہرایا پھر زمین پر اتارا، تو یہ جنت آدم علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ورثہ کہہ رہے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جنت میں بنائی ہے اور ایک جہنم میں۔ جب وہ جنت کے جگہ والے کام کر لیتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ پر کافر کو ٹھہرا دیا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور اس کی جنت کی جگہ پر کسی متقی کو ٹھہرا دیا جائے گا۔ وارث کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور وارث کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، ملکیت۔ یعنی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کسی سے خریدتے ہیں یا کسی اور طریقے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں اپنے والدین یا بڑوں کی طرف سے ورثے میں مل جاتی ہے، اس چیز کا مزہ اور خوشی اور ملکیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو بھی مومنوں کی وراثت یعنی ملکیت کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دے دیں گے کہ وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ بہرحال تینوں معنی ہی اس کے ٹھیک ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ جتنی ہمارے پاس یعنی ہماری زیارت کے لیے آپ آتے ہیں، کیا آپ اس سے زیادہ دفعہ نہیں آ سکتے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت اتاری کہ فرشتوں کا اترنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، یعنی اس کو معلوم ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ یعنی فرشتوں کا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں، حالانکہ فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں، اور یہ اس طرح کی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت دے رکھی ہے کہ یہ لمحہ بھر میں آسمان پر جاتے ہیں اور لمحہ بھر میں زمین پر اتر آتے ہیں، پھر یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر یہ بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اپنی حیت بدل لیتے ہیں، انسانی شکل میں کبھی آ جاتے ہیں، کبھی غائب کی شکل میں تو رہتے ہی ہیں۔ لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولا ہوا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں بھولا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی بھول جانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں فرشتوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو بے عمل لوگ تھے ان کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے،
اور اس کے ان تمام اذکار کے بعد، تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ پوری ایمانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو انسان کے بھی یہی لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کرے اور پورے خلوص کے ساتھ کرے، کیونکہ انسان تو ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بس اسی کی عبادت کرو، واصطبر اور صبر دلاؤ اپنے آپ کو اس کی عبادت پر، یعنی اپنے آپ کو اس کی عبادت پر روک لو کہ اگر نفس اللہ کی عبادت کے بغیر ادھر ادھر جھانکنا چاہے تو اس کو روک لو، اس کو نہ ادھر ادھر پھسلنے دو، کیونکہ اللہ رب ہے زمین و آسمان کا بھی اور ہر چیز کا بھی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب فرشتے بھی اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں تو اے انسان تو بھی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر کے اس کی رضا کو حاصل کر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام، یعنی کوئی ایسا ہے جس میں اللہ کی صفات پائی جاتی ہوں یا اس کی کوئی ایک صفت ہی پائی جاتی ہوں؟ آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو کسی مردے کو زندہ کر دے یا کسی کو اولاد حقیقی طور پر عطا کر دے۔ یہ تو صرف ساری باتیں ہی ہیں نا کہ فلاں شفا دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، حقیقت میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا ہم نام، اس کا ہم صفات کوئی نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یعنی تعجب ہے انسان پر کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی یہ اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے۔ دراصل ایسا کرنے والے وہ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، تو وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یاد نہیں کہ بے شک ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے۔ یعنی آخر انسان بلوغت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی جو صفات ہیں ان کا انکار کرتا ہے نا، تو جب وہ انکار کر رہا ہے تو اس کو یاد نہیں کہ وہ کئی سال پہلے خود پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور وہ نہیں تھا کچھ بھی، یعنی وہ مادر رحم میں، ماں کے رحم میں وہ کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا، نہ گوشت، نہ ہڈیاں، نہ چمڑا، نہ کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک قطرے سے پیدا کر دیا، اور وہ قطرہ بھی اس وقت فعال ہوا جب اللہ کا حکم تھا، ورنہ دیکھیں کہ کتنے ہی بے اولاد ایسے جوڑے ہیں جو ہر فعل کے باوجود اولاد جیسی نعمت کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ سب اللہ ہی کی کاریگری ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، ضرور ہم اکٹھا کریں گے ان کو اور شیطانوں کو۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے ارد گرد، جِثِيًّا گھٹنوں کے بل، یعنی گرے ہوئے، کہ اس قدر اللہ کی ہیبت ہوگی کہ انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ استغفر اللہ۔ اور شیاطین، یعنی ایک تو وہ شیطان جنہیں حمزاد کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ایک چمٹا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا شیطان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے تو جو بہت نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان بھی مسلمان ہو جائے۔ اور اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی خواہش رکھتا ہے، تو یہی شیطان بڑھتے بڑھتے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس کو نماز سے بھی روک دیتا ہے، سچ بولنے سے روک دیتا ہے، حیاداری سے روک دیتا ہے، نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو یہ تمام شیاطین سورہ قاف میں ذکر آتا ہے کہ ہر حمزاد اپنے انسان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ضرور ہم کھینچ لائیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم کہ کون سا ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان پر سرکشی کرنے میں، عتیہ یعنی سرکشی کی انتہا میں، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ بڑے سرکش کون تھے، اور فرعون کے ساتھی کون تھے، اور ان کے متبع کون تھے۔ تو ایسے لوگ جو شر کی بنیاد رکھتے ہیں اور شر کو پھیلاتے ہیں اور شر کا جھنڈا تھامتے ہیں، لوگوں کو شر کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں پہلے پھینک دیے جائیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم ضرور بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم اولی بہا کہ وہ صلیہ کا معنی داخل ہونا، کہ وہ جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کن کو زیادہ سزا ملنی چاہیے ہمیں خوب اچھی طرح سے پتہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا مغالطہ یا کوئی اور ایسا نہیں ہوگا کہ حقدار کوئی اور تھا تو سزا اور عذاب کسی اور کو دے دیا گیا، نہیں، حقداروں کو ہی ان کی سزا ملے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وہ جہنم میں وارد ہونے والا ہے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہے یہ تیرے رب پر حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا گیا۔ استغفر اللہ، یعنی ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا اور کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ اس کی تفسیر حدیث میں یوں آتی ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو تمام لوگ جہاں جہاں مرے ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر ان سب کو حشر کی طرف جب اکٹھا کیا جائے گا تو میدان محشر کے اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان جہنم کو رکھ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک پل ہوگا جو میدان حشر کی طرف جانے کا واحد راستہ ہوگا۔ یہاں گھپ اندھیرا ہوگا اور صرف اپنے اعمال کی روشنی ہوگی، اور وہ پل تلوار سے تیز، بال سے باریک ہوگا، کافر قدم رکھیں گے تو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی زخمی، کوئی چلتے ہوئے، کوئی گھسٹتے ہوئے، کوئی ایڑیاں رگڑتے ہوئے، کوئی بہت زیادہ زخمی ہو کر لیکن پار ہو جائیں گے، اور جو لوگ نیک ہیں وہ نظر کی تیزی کی طرح، پھر ہوا کی تیزی کی طرح، پھر اسی طرح تیز سواری کی طرح مختلف رفتار اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پھر اسی پل کے اخیر پر لوگوں کو کھڑا کر کے حقوق العباد کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے رب پر حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں بھی گزریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام نبی جب اس پل سے گزر رہے ہوں گے تو وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ میری جان میری جان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر لا تعداد مرتبہ درود اور سلام پہنچائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل، یعنی گناہ گار، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس پل سے پار نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی ہماری مدد فرمائے، اور ہماری اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا ان تمام موقعوں سے بچ جانا ممکن کر دے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔